رینالٹ اور دوسرے تمام جنگی قیدیوں کو نور الدین زنگی کرک لے گئے اور سلطان ایوبی ان سے رخصت ہو کر قاہرہ چلے گئے۔ انہوں نے سوچا تک بھی نہ تھا کہ وہ اب نور الدین زنگی سے کبھی نہیں مل سکیں گے۔ وہ اس مسرت کے ساتھ قاہرہ گئے کہ زنگی رینالٹ جیسے قیمتی قیدی کو بڑے سخت شرائط منوائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ نور الدین زنگی نے بھی ذہن میں کچھ منصوبے بنائے ہوں گے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مارچ 1174 عیسوی کے ابتدائی دن تھے کہ بغداد کے کسی علاقے میں شدید زلزلہ آیا جس نے 6-7 دیہات کو تباہ کر دیا۔ بغداد میں بھی نقصان ہوا۔ مورخوں نے اسے تاریخ کا سب سے زیادہ تباہ کن زلزلہ کہا ہے۔ نور الدین زنگی کے دل میں اپنے عوام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ان کی امداد کے احکام جاری کرنے کی بجائے خود کرک سے چل پڑے۔ وہ ان کی دستگیری اپنی نگرانی میں کرنا چاہتے تھے، ویسے بھی انہیں کرک سے جانا تھا۔ بغداد اور ارد گرد کے حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ کرک سے رینالٹ اور دوسرے صلیبی قیدیوں کو بھی ساتھ لیتے گئے۔ بغداد پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے زلزلے کا شکار ہونے والے لوگوں کی طرف توجہ دی۔ دارالخلافے سے باہر رہنے لگے۔ وہ دل و جان سے اپنے لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ جہاں رات آتی وہیں رک جاتے۔ انہوں نے کھانے کی پرواہ نہ کی کہ کیسا ملتا ہے اور کس کے ہاتھ کا پکا ہوا آتا ہے۔ انہیں تباہ حال لوگوں کی خوشحالی کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اپریل کے آخر تک انہوں نے تمام متاثرین کو آباد کر دیا۔ جب ذرا فرصت ملی تو انہوں نے اپنے طبیب کو بتایا کہ وہ گلے کے اندر درد محسوس کرتے ہیں۔ طبیب نے دوا دی لیکن حلق میں سوزش بڑھتی گئی۔ طبیبوں نے بہت علاج کیا لیکن مرض کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ بات کرنے سے بھی معذور ہو گئے اور مئی 1174 عیسوی کے پہلے ہفتے میں خاموشی سے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ زنگی کو خناق کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، لیکن بعض مورخوں نے وثوق سے لکھا ہے کہ زنگی کو حسن بن صباح کے فدائیوں نے زہر دیا تھا۔ ان دنوں جب زنگی زلزلے سے تباہ کیے ہوئے دیہات میں بھاگتے دوڑتے رہتے تھے اور ان کے کھانے کے اوقات اور پکانے کے طور طریقے بے قاعدہ ہو گئے تھے، فدائیوں نے انہیں کھانے میں ایسا زہر دینا شروع کر دیا جس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ یہ زہر حلق کی ایسی سوزش کا باعث بنا جسے طبیب سمجھ ہی نہ سکے۔ جنرل محمد اکبر خان نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں کئی بڑے بڑے اور مستند مورخوں کے حوالے سے اسی کی تصدیق کی ہے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فدائیوں کا شکار ہوئے تھے۔ زنگی رحمۃ اللہ علیہ کوئی وصیت نہ کر سکے، سلطان ایوبی کو کوئی پیغام نہ بھیج سکے۔ سلطان ایوبی کو اس وقت اطلاع پہنچی جب زنگی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہو چکے تھے۔ دوسرے ہی دن بغداد سے ایک اور قاصد یہ اطلاع لے آیا کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے ساتھ ہی موصل، حلب اور دمشق کے عمرا نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے، اور سلطان ایوبی کو یہ اطلاع بھی ملی کہ بغداد کے عمراء و وزراء نے نور الدین زنگی کے بیٹے الملک صالح کو، جس کی عمر صرف 11 سال تھی، سلطنت اسلامیہ کا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ عمراء نابالغ خلیفہ کو کس راستے پر ڈالیں گے اور وہ کیا گل کھلائیں گے۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، تم نے 5 مہینے گزرے مجھے اطلاع دی تھی کہ اکرا میں اپنا ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے، تو میرا دل بیٹھ گیا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے صلیبیوں کا یہ سال دنیا اسلام کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ بیٹھ جاؤ، میری باتیں غور سے سنو، اب ہمیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ مئی 1174 عیسوی کا دن دنیا اسلام کا ایک تاریک دن تھا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی میت کو ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا تھا کہ بہت سے انسانوں کے چہرے مسرت سے چمک اٹھے تھے۔ یہ صلیبی نہیں تھے، یا یوں کہیے کہ صرف صلیبی نہیں تھے جو زنگی کے انتقال پر مسرور تھے، ان میں مسلمان بھی تھے جو صلیبیوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی خوش نظر آتے تھے۔ یہ مسلمان ریاستوں اور جاگیروں کے عمراء اور حاکم تھے۔ وہ سب زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جمع ہو گئے تھے۔ وہ جنازے کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے بعض بے چین تھے جیسے زنگی کے انتقال سے غمزدہ ہوں، مگر بے چینی یہ تھی کہ وہ زنگی کو شام سے پہلے پہلے دفن کر دینا چاہتے تھے۔ وہ اکٹھے تو ہو گئے تھے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کا مذہب ایک، خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک اور دشمن ایک تھا، مگر ہر ایک کا دل دوسرے سے الگ اور جدا تھا۔ ان کی مثال ایک درخت کی ٹہنیوں کی سی تھی جو ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو گئی ہوں اور اب الگ الگ اپنے آپ کو ہرا بھرا رکھنے کی توقع لیے ہوئے ہوں۔ وہ دور دراصل جاگیرداری اور نوابی کا تھا۔ بعض مسلمان ریاستیں ذرا وسیع تھیں اور باقی چھوٹی چھوٹی۔ ان کے حکمران امیر کہلاتے تھے۔ یہ لوگ مرکزی خلافت کے تحت تھے۔
اسلام کے کسی بھی دشمن کے خلاف جنگ ہو تو یہ امراء خلافت کو مالی اور فوجی مدد دیتے تھے، مگر یہ مدد صرف مدد تک محدود رہتی تھی، اس میں کوئی ملی جذبہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ امن اور سکون سے عیش و عشرت کرنے کی خاطر خلافت کا مطالبہ پورا کر دیتے تھے۔ عیش و عشرت کی خاطر وہ اپنے سب سے بڑے بلکہ واحد دشمن صلیبیوں سے درپردہ دوستی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ ان میں بعض نے صلیبیوں کے ساتھ درپردہ معاہدے بھی کر رکھے تھے، لیکن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود صلیبیوں کے راستے میں ایک چٹان تھا۔ وہ مسلمان امراء کو کئی بار شرمسار کر چکے تھے اور انہوں نے انہیں ذہن نشین کرانے کی سر توڑ کوشش کی تھی کہ صلیبی انہیں اسلامی وحدت سے توڑ کر ہڑپ کرتے جائیں گے، مگر صلیبیوں کی مہیا کی ہوئی یورپی شراب نوجوان لڑکیوں اور سونے کی اینٹوں میں اتنی قوت تھی جس نے ان کے کان بند اور عقل سر بمہر کر رکھی تھی۔ زنگی کی آواز جیسے پتھروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی۔ وہ سب سے پہلے جاگیردار اور نواب تھے، امیر اور حاکم تھے، اور اس کے بعد اگر مذہب کی بات چل نکلے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ ان کا اگر دین تھا تو وہ ان کی ریاستیں اور جاگیریں تھیں، یہی ان کا ایمان تھا۔ وہ اسلامی حمیت کے قائل نہیں تھے، جنگ کے سخت خلاف تھے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہونے لگتا تھا کہ صلیبی ان کی جاگیروں پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے دلوں میں یہ ڈر بھی تھا کہ ان کی رعایا نے اپنے دشمن کو پہچان لیا تو اس میں روحانی بیداری اور قومی وقار پیدا ہو جائے گا، پھر رعایا ان کی نوابی کے لیے خطرہ بن جائے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ رعایا ان کے لیے مستقل خطرہ تھی، لوگوں میں قومی وقار موجود تھا۔ زنگی رحمت اللہ علیہ کی فوج انہی لوگوں کی فوج تھی۔ ان کے مجاہدوں نے 10 گنا دشمن کا مقابلہ بھی کیا تھا۔ یہ جذبے کا کرشمہ تھا، امراء کو یہ جذبہ ایک آنکھ نہیں پاتا تھا، لہٰذا وہ زنگی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اور صلاح الدین ایوبی کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اب زنگی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے تو یہ خوش تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس قوم میں اب کوئی زنگی نہیں رہا اور جہاد بھی زنگی کے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ زنگی رحمت اللہ علیہ کو دفن کر دیا گیا۔ صلیبیوں پر مسلمانوں کی جو دہشت طاری تھی وہ ختم ہو گئی۔ ان کے دل میں اب صلاح الدین ایوبی کا کانٹا رہ گیا تھا، جس کے متعلق اب وہ اتنے فکر مند نہیں تھے جتنے زنگی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں تھے۔ اب سلطان ایوبی اکیلے رہ گئے تھے، انہیں مدد اور کمک دینے والے زنگی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صلیبیوں کو اصل خوشی تو اس پر ہوئی کہ زنگی کے بعد سرکردہ امراء وزراء نے زنگی کے کمسن بیٹے صالح کو گدی پر بٹھا دیا تھا، جس کی عمر 11 سال تھی۔ یہ انتخاب ان امراء نے کیا تھا جو درپردہ صلیبیوں کے دوست تھے۔ اس طرح سلطانی کی گدی صلیبیوں کے ہاتھ آ گئی تھی۔ ان امراء میں گمگشتگین نام کا ایک امیر جو دراصل قلعہ دار اور دوسرا سیف الدین والی موصل تھا۔ دمشق کا حاکم شمس الدین بن عبد المالک تھا۔ الجزیرہ اور نواحی علاقوں پر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے کا راج تھا۔ ان کے علاوہ کئی اور جاگیردار تھے، ان سب نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ وہ بظاہر خلافت کے ماتحت تھے لیکن عملاً آزاد ہو گئے تھے۔ وہ اپنی اپنی جگہ بہت مسرور تھے، مگر محسوس نہ کر سکے کہ وہ ذروں کی طرح بکھر کر صلیبیوں کا آسان شکار بن گئے ہیں۔ زنگی کی وفات سے عالم اسلام کو جو نقصان پہنچا تھا اسے زنگی کی بیوی نے محسوس کیا، سلطان ایوبی نے محسوس کیا اور ان لوگوں نے محسوس کیا جن کے دلوں میں اسلام کی عظمت زندہ تھی۔ اس حادثے کو بہت دن گزر چکے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ کمرے میں مصطفیٰ جودت نام کا ایک اعلیٰ فوجی افسر بیٹھا بول رہا تھا۔ مصطفیٰ ترک تھا، وہ نور الدین زنگی کی فوج میں منجنیقوں کا کمانڈر تھا۔ زنگی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس نے عالم اسلام میں جو تباہ کن انقلاب دیکھا اس نے اسے تڑپا دیا۔ اس نے یہ کہہ کر لمبی چھٹی لے لی کہ اسے ترکی گئے کئی سال گزر گئے ہیں، لہٰذا وہ ترکی اپنے گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ دمشق سے روانہ ہوا، قاہرہ پہنچ گیا اور سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا۔ مصطفیٰ ان فوجی افسروں میں سے تھا جو افسر کم اور مسلمان زیادہ ہوتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ زنگی کے بعد صرف سلطان ایوبی ہیں جو عظمت اسلام کی پاسبانی کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ اسے ڈر تھا کہ سلطان ایوبی کو اس طرف کے حالات کا علم نہیں ہوگا، چنانچہ وہ سلطان ایوبی کو وہاں کے حالات سنا رہا تھا۔ اور فوج کس حال میں ہے؟ سلطان ایوبی نے اس سے پوچھا۔ محترم زنگی مرحوم نے فوج میں جو جذبہ پیدا کیا تھا وہ زندہ ہے، مصطفیٰ نے جواب دیا، مگر یہ جذبہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ صلیبیوں کے سیلاب کو صرف فوج نے روک رکھا ہے۔ محترم زنگی مرحوم کی زندگی میں عملاً فوج حکومت کر رہی تھی، جنگی منصوبے اور فیصلے فوج کے ہاتھ میں تھے، لیکن یہ اقدام خلافت کے احکام کے خلاف تھا۔ اب ہم خلافت کے پابند ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اگر خلیفہ کوئی جنگی منصوبہ بنائے گا ہی نہیں تو فوج کیا کرے گی؟
सलीबी जानते हैं कि मुसलमान उमरा में वो गैरत ही नहीं जो कौमी अजमत की खातिर लड़ाती और मराती है और लोग जाने कुर्बान करते हैं। सलीबियों ने उमरा की गैरत खरीद ली है और अब वो सालारों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तखरीबी सरगर्मियां फौज में भी और कौम में भी शुरू हो गई हैं। अगर ये अमल जल्दी न रोका गया तो सलीबी फौजी हमले के बगैर ही सल्तनत इस्लामिया के मालिक बन जाएंगे। सल्तनत इस्लामिया जागीरों में तकसीम हो गई है। उमरा को अब राह रास्त पर नहीं लाया जा सकता। वो सलीबियों की शराब में डूब गए हैं। उन्होंने वहां लड़कियों की फौज उतार दी है। आप सुनकर हैरान होंगे कि ये लड़कियां उमरा के हरमों में रहती हैं। उनके कहने पर जश्न मनाए जाते हैं जिनमें सरकर्दा फौजी अफसरों को मदऊ करके ये लड़कियां उन्हें बेहयाई से अपने जाल में फांस रही हैं। और उसके बाद मैं जानता हूं क्या होगा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, फौजियों को नशे और बदकारी का आदी बना दिया जाएगा। बनाया जा रहा है, मुस्तफ़ा ने कहा। हशीशैन भी अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ हो गए हैं। अब यूं होगा कि जो सालार या नायब सालार सलीबियों की दुश्मनी दिल से नहीं निकालेगा और जिहाद का गायल रहेगा, उसे हशीशैन के पेशावर कातिलों के हाथों और असरार तरीके से कत्ल करा दिया जाएगा। मुस्तफ़ा ने सुल्तान अय्यूबी को तफसील से बताया कि कौन सा अमीर क्या कर रहा है। इस तफसील का लुब्बे लुबाब ये था कि उमरा जहां मुख्तार हो गए थे वहां उन्होंने एक दूसरे को दुश्मन समझना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ फौजी तैयारियां शुरू कर दी थी। सलीबी इस निफाक और चपकलश को हवा दे रहे थे। आपने अच्छा किया है जो मुझे वहां के हालात बताने आ गए हैं, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। अगर आप ना आते तो मुझे इन तफसीलात का इल्म ना होता। अलबत्ता ये अंदाजा करना मुश्किल न था कि 11 साल के बच्चे को सुल्तान बनाकर वो लोग क्या करना चाहते हैं। और आप क्या करना चाहते हैं? मुस्तफ़ा ने पूछा। अगर आपने फौरी कार्रवाई ना की तो समझ लें कि सल्तनत इस्लामिया का सूरज डूब गया है। आपकी कार्रवाई सिर्फ जंगी होनी चाहिए। ये दिन भी मुझे देखना था कि मैं भाइयों के खिलाफ जंगी कार्रवाई की सोचूंगा, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। मैं इससे डरता हूं कि मेरे मरने के बाद गद्दार तारीख में ये ना लिखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी खाना जंगी का मुजरिम था। अगर आप इस डर से काहिरा में बैठे रहे तो तारीख आप पर यह शर्मनाक इल्जाम आयद करेगी कि नूरुद्दीन जंगी मर गया था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी दम निकल गया था। उसने मिस्र पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए सल्तनत इस्लामिया को कुर्बान कर दिया था। हाँ, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, यह इल्जाम ज्यादा शर्मनाक होगा। मैं हर पहलू पर गौर कर चुका हूँ मुस्तफ़ा। अगर मैं जिहाद फी सबिलिल्लाह के लिए निकलता हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे घोड़े तले कौन रौंदा जा रहा है। मेरी निगाह में वो कलमा गो कुफ्फार से बदतर है जो काफिर को दोस्त समझता है। आप वापस चले जाएं। मैंने अली बिन सुफियान को वहां भेज रखा है, लेकिन याद रखना कि वो जासूसों के भेस में गया है। वहां किसी को मालूम नहीं हो सकेगा कि अली बिन सुफियान उनके दरमियान घूम फिर रहा है और जायजा ले रहा है कि वहां किस किस्म की कार्रवाई की जरूरत है। आप जाकर ये देखें कि कौन कौन सा सालार मशकूक है। अली बिन सुफियान के साथ बहुत से आदमी गए हैं, वो जानते हैं कि उन्हें वहां क्या करना है। उसके साथ ही मैंने तमाम उमरा की तरफ इस पैगाम के साथ एलची भेजे हैं कि उमरा इन हालात में जबकि सलीबी उनके सर पे बैठे हैं एक महाज पे मोर्चा बंद हो जाएं और आपस के इख्तलाफात मिटाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद नहीं कि वो पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उन्हें सिर्फ एक बार बता देना चाहता हूँ कि सीधा रास्ता कौन सा है। मैं उन्हें ये नहीं बताऊंगा कि उन्होंने मेरे कहे पर अमल न किया तो मैं क्या करूंगा। मुस्तफ़ा जोदत को रुखसत करके सुल्तान अय्यूबी ने अपने दरबान को चंद एक सालारों और इंतजामिया के हुक्काम के नाम लेकर कहा कि उन्हें बहुत जल्दी उनके पास भेजा जाए। ये उनकी हाई कमांड थी जिसे उन्होंने बुला लिया था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का दस्तेरास्त और हमजाद दोस्त था, जो उनकी मजलिस मुशावरत में आला रुतबा और मकाम रखता था। वो अपनी याददाश्तों में लिखता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी को खुदा ने फौलाद के आसाब अता किए थे। उन्होंने अपनी शख्सियत और किरदार को इस कदर मजबूत बना दिया था कि पहाड़ों जैसे सदमे हंस खेल कर बर्दाश्त कर लेते थे। अज़्म के ज़िद्दी और मुस्तकिल मिजाज थे। अमीर हो या गुलाम, वो हर किसी का यकसा एहतराम करते थे। अलबत्ता किसी को दूसरों से मुमताज समझते तो सिर्फ बहादुरी और शुजाअत की बिना पर समझते। उनके करीब रहने वाले उनसे दो तरह का तासुर लेते थे, एक रोब का और दूसरा मोहब्बत का। उनके सिपाही जब मैदान जंग में उन्हें देखते थे तो दुश्मन पर टूट पड़ते थे। एक बार यूं हुआ कि एक खादिम ने दूसरे खादिम पर जूता उतार कर फेंका। सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे से निकल रहे थे, जूता उन्हें जा लगा। दोनों खादिम थर थर कांपने लगे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों तरफ से मुंह फेर लिया और आगे निकल गए। ये किरदार की अजमत का मुजाहिरा था। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन उनके सामने आते तो उनके मुरीद बन जाते थे।
نور الدین زنگی کی موت نے سلطنت اسلامیہ کو تاریخ کے سب سے بڑے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس خطرے کا سب سے زیادہ خطرناک پہلو یہ تھا کہ اپنے ہی امیر اور وزیر صلیبیوں کے دست راست اور اسلام کے دشمن ہو گئے تھے۔ مصر کے اندرونی حالات ابھی پوری طرح نہیں سنبھلے تھے۔ صلاح الدین ایوبی مصر سے نہیں نکل سکتے تھے۔ ایسے حالات میں وہ یہی کر سکتے تھے کہ سلطنت اسلامیہ کے دفاع کا ارادہ دل سے نکال دیں اور صرف مصر کے دفاع کو مضبوط رکھیں۔ لیکن میرا یہ دوست ذرا بھر نہ گھبرایا۔ اس ضمن میں میرے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اگر میں اسلام کی پاسبانی سے دستبردار ہو جاؤں تو روز محشر صلیبیوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اسلام کی پاسبانی اور فروغ کو وہ فرمان خداوندی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی حاکم یا حکمران نہیں سمجھا۔ مجھے صلاح الدین ایوبی کی نوجوانی بھی یاد ہے جب وہ پوری طرح عیش و عشرت میں ڈوب گئے تھے۔ وہ شراب بھی پیتے اور رقص و سرود کا دل دادا بھی تھے۔ موسیقی اور رقص کی باریکیوں اور گہرائیوں کو سمجھتے اور نسوانی حسن کو دل کھول کر خراج تحسین پیش کرتے اور تعیش کے لیے حسین ترین لڑکی کا انتخاب کرتے تھے۔ کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ نوجوان چند ہی سال بعد اسلام کا سب سے بڑا علمبردار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے برق اور طوفان بن جائے گا۔ اپنے چچا کے ساتھ وہ صلیبیوں کے خلاف پہلے ہی مارکے میں گئے تو انہوں نے سب کو حیران کر دیا، اور جب وہ اس مارکے سے واپس آئے تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ عیش و عشرت پر لعنت بھیجی اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے قوم کو اور اپنی فوج کو یہ نعرہ دیا کہ سلطنت اسلامیہ کی کوئی سرحد نہیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے لکھا کہ انہیں اس بدلی ہوئی کیفیت میں دیکھنے والے تسلیم نہیں کرتے تھے کہ وہ کبھی عیاش بھی ہوا کرتے تھے۔ کردار کی بلندی اور پختگی اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کو مار دیا جائے۔ یہ پختگی صلاح الدین ایوبی کے کردار میں تھی۔ دوستوں کے محفلوں میں وہ کہا کرتے تھے، مجھے کافروں نے مسلمان بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو جو مذہب سے منحرف ہو گئے ہیں کافر کی ذہنیت دکھا دیں تو وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ دشمن کے ساتھ انہیں پیار کے جو سبق دیے جا رہے ہیں وہ انہیں قومی وقار سے محروم کر رہے ہیں۔ میں اپنی قوم کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو، اور اپنے دشمن کو اچھی طرح پہچان لو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اور تمہارے متعلق وہ کیا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کے کردار کا رخ دشمن نے ہی بدلا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے مقصد اور عزم میں اس حد تک مگن رہے کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ عالم اسلام کے سب سے بڑے قائد ہیں، مصر کے حاکم کل ہیں اور فن حرب و ضرب کا ایسا استاد کہ صلیبیوں کے کمانڈر متحد ہو کر بھی ان سے خائف رہتے ہیں۔ ان کی مالی حالت یہ تھی کہ وہ حج نہیں کر سکے۔ جہاد نے انہیں مہلت ہی نہ دی۔ آخری عمر میں ان کی یہی ایک خواہش رہ گئی تھی کہ حج پر جائیں، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ وہ جب فوت ہوئے تو ان کی ذاتی متاع صرف 47 درم چاندی کے اور ایک ٹکڑا سونے کا تھا۔ ان کی جائیداد صرف ایک مکان تھا جو ان کے باپ دادا کا تھا۔ یہ ان کی کردار کی پختگی کا حیران کن مظاہرہ تھا کہ انہوں نے جب اپنے سالاروں وغیرہ کو کانفرنس کے لیے بلایا تو ان کے چہرے پر گھبراہٹ یا پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا۔ کانفرنس کے حاضرین پر خاموشی طاری تھی۔ انہیں توقع تھی کہ سلطان ایوبی گھبرائے ہوئے ہوں گے، مگر انہوں نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور کہا، میرے رفیقو، تم نے بڑے ہی دشوار اور پیچیدہ حالات میں میرا ساتھ دیا ہے۔ آج ایسے حالات نے ہمیں للکارا ہے جو بظاہر ہمارے قابو میں آنے والے نہیں، لیکن یاد رکھو، اگر ہم نے ان حالات پر قابو نہ پایا تو ہم سب کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور خدا کے حضور بھی رسوائی۔ دنیا میں تاریخ ہماری قبروں پر لعنت بھیجے گی اور روز محشر وہ شہید ہمیں شرمسار کریں گے جنہوں نے اسلام کی آبرو پر جانیں قربان کی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب جانیں قربان کر دیں۔ اس تمہید کے بعد انہوں نے اپنے اعلیٰ حکام کو ہر ایک تفصیل بتائی اور کہا کہ اب انہیں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنا پڑے گا۔ انہوں نے سب کے چہروں کا جائزہ لیا، کچھ دیر خاموش رہے۔ سب کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے۔ انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ حکام ہر صورتحال میں ان کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا، میرا پہلا اقدام یہ ہے کہ میں اپنی خود مختاری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اب مرکزی خلافت کا پابند نہیں رہنا چاہتا، لیکن میں یہ اعلان تم سب کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گا۔ مجھے اجازت دینے یا نہ دینے سے پہلے ایک دو پہلوؤں پر غور کرو۔ ایک یہ کہ خلافت عملاً ختم ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا کہ خلیفہ 11 سال کا بچہ ہے، اس پر 3-4 امراء نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ امراء صلیبیوں کے دوست ہیں، لہٰذا آپ کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ خلافت صلیبیوں کی گود میں چلی گئی ہے۔ اب ہماری ٹکر خلافت کے خلاف ہے۔ اگر تم خود مختار اور آزاد نہیں ہوتے تو تمہیں خلیفہ کے حکم ماننے پڑیں گے، اور یہ حکم سلطنت اسلامیہ کے لیے تباہ کن ہوں گے۔
کیا ان حالات میں یہ اقدام صحیح نہیں ہوگا کہ میں مصر کو خلافت سے آزاد کر دوں اور اس کے بعد تمہارا ہر قدم ایسا آزادانہ ہو جو اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہو؟ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔